نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح اور سچی راہ بتلانے کے لیے، جنت و جہنم کی راہ کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو مبعوث کیا۔ تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصیت کے ساتھ اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، جب ہم مسلم معاشرہ کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر رہنے والے مسلم بچے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہب اسلام سے کوسوں دور ہیں، ان کا کوئی اس سے رشتہ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، یہ ایز امانت ہے، اور جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان اولادوں پر، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس ایندھن سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، بچوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کہتا ہے کہ اس آگ کے اوپر ایسے نگہبان فرشتے ہیں جو سخت تندو ہیں، سخت مزاج والے ہیں، ان کو کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس آیت کو اللہ نے جو پیش کیا اس میں اللہ نے ہر گارجین سے، ہر وہ لوگوں سے جس کے انڈر میں ماتحت میں لوگ رہتے ہوں، ان کو ان کی ذمہ داری کو یاد دلایا ہے کہ ان کی پرورش اور ان کا جو ہے، آپ اگر نگہبان ہیں تو کل قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رعیت کا نگہبان ہے اور اس کے رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں تک اپنے رعیت کا دیکھ بھال کیا، شریعت کا کتنا جو ہے اس پر نافذ کیا، اولاد کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام وقت ہے، اللہ نے حکومت دی ہے، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، چاہے وہ ضلع کا حاکم ہو، چاہے محلے کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے گھر کا ہو، گارجین ہو، اس کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ، حاکم وقت ہے، اللہ نے سلطنت دی ہے، اس کے سلطنت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رعیت کو کہاں تک دیکھ بھال کیا، کہاں تک شریعت کے مطابق اس کی پرورش کی۔ والرجل راعٍ فی اہلہ، آدمی گھر کے اندر ہے، گھر کا گارجین ہے، اس کے انڈر میں 4-5 فرد رہتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان بچے اور بچیوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے شریعت اسلامیہ کے مطابق ان کی پرورش کہاں تک کی، کہاں تک تربیت کی۔ بچے آج سماج اور معاشرے کے اندر بگڑ رہے ہیں، گارجین ہیں جو اپنے کاموں میں ملوث ہے، بیزی ہے، پیسے کمانے کا دھن سوار ہے، ادھر اولاد بگڑ رہی ہے۔ کل یاد رکھنا، اس آدمی کو یاد رکھنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، گھر کے اندر مرد حضرات نہیں ہیں، مرد اگر سعودی عربیہ میں کام کرتے ہو، گھر کے اندر اگر عورت ذمہ دار ہے، گھر کا محافظ اگر عورت ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، گھر کا گارجین عورت ہے اس کے شوہر کے غائبانہ میں، تو پھر اس عورت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بچیوں کی کہاں تک تربیت کی، اپنے بچوں کو کہاں تک دیکھ بھال کیا۔ گھر کے اندر اگر بدعت ہو رہی ہو، گھر کے اندر اگر نئے سال منائے جا رہے ہوں، گھر کے اندر اگر برتھ ڈے منایا جا رہا ہو، یہ ذمہ داری اس کے والدین کی ہے، یہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے کہ اس کو روکا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، تو ہر شخص سے اس کے رعیت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہر آدمی کو اللہ نے نگہبان بنایا، ہر آدمی کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتا رہا، اپنی ذمہ داری سے اگر اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں سے دھوکہ دھڑی کرتے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتاً، جس شخص کو اللہ نے رعیت دیا، اللہ نے محافظ بنایا، نگراں بنایا، اور ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتاً یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، وہ اپنے رعیت کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے رہا اور اسی دھوکہ دھڑی کرنے میں اس کی موت آ جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو گھر کا گارجین بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، تو اولاد کے تعلق سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، شریعت اسلامیہ اس کو بتایا جائے۔ دینی امور اور دینی معاملات میں بچوں سے تو سختی کے ساتھ گارجین پیش آتے ہیں، فلاں کام تم نے وقت پر کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اور بچے سے اس کی سختی بھی کی جاتی ہے، اس کو اس کے لیے پیٹا جاتا ہے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں وہ اس سے شرماتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے دین کی تعلیم دینے سے اور دینی تربیت کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا جو بھی ذریعہ تھا بند ہو گیا۔ دنیا کے اندر نماز پڑھتا تھا، ثواب کا راستہ بند ہو گیا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، روزہ کی پابندی کرتا تھا، یہ سب رک گیا، اس کی آنکھیں بند ہوئی، ثواب کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسا عمل ہے جس کے اس کی دنیا کے اندر نہیں رہنے کے باوجود بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جاریہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہو، مثلا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی ایسا کارنامہ کر دیا ہو جس سے لوگ اس سے استفادہ اور فائدہ حاصل کر رہے ہو، تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے سیوان شہر کے اندر ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اتنے لوگوں کے رہنے کے باوجود اس کا تعمیری کام رک چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فنڈ نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے جس سے اس کا تعمیری کام بڑھ سکے۔ لہٰذا میرے بھائی، یہ زندگی کو غنیمت سمجھیے کہ اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کریں، مسجد کے اندر صدقہ جاریہ کریں۔ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں ملتا رہے گا، آپ کو ملے گا اس کا ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، ایسا نفع بخش علم، ایسی تعلیم، ایسا علم، ایسی شکشا جس کو آپ نے حاصل کیا، مدرسے سے حاصل کیا۔ ہر اتوار کو اسی مسجد کے اندر درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے آپ اس درس کے اندر تشریف لائیں اور اس حدیث کو سنیں، باتوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہو، اس کو سننے کے بعد لوگوں میں عام کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں میں عام کریں۔ تو جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے جب تک اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں جوڑا جاتا رہے گا۔ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایسی اولاد، ایسا نیک اولاد جس کو آپ نے تربیت کیا اس شریعت اسلامیہ کے مطابق، آپ نے اس کا اسٹارٹنگ کیا شریعت اسلامیہ کے مطابق، تعلیم اس کو دینی تعلیم دیا، آپ کے نہیں رہنے پر جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا۔ آپ کے اجر میں آپ کے گناہ چھوٹے چھوٹے اگر گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو اس سے معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔
میرے بھائی، یہ جو اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کو معصوم پیدا کرتا ہے، بالکل صاف اور بے گناہ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ، تو اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں یحودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا نصارہ بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بچے کی تربیت اور بچے کی جو ہے فیوچر اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بچہ کا جو گارجین ہوتا ہے وہ چاہے تو اس کو نیک اور صالح بنا سکتا ہے دینی تعلیم دے کر کے، ورنہ اگر انگریزی تعلیم دے دیتا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ وہ شریعت اسلامیہ کو نہیں سمجھے گا اور آپ کی خدمت نہیں کرے گا، آپ کی نظروں کے سامنے وہ کام کرے گا جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کا انداز اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا پیارا تھا، اتنا اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم جو ہے شرک مت کرنا اللہ سے۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اپنے بچے کو بیٹھاتے ہیں اور بڑی اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو وصیت کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کریں۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں اور پھٹکارتے ہیں، لیکن کبھی اس معاملے میں بھی بچوں کو بتایا جائے، بچوں کو پاس میں بٹھا کر کے اس کو تعلیم دی جائے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ لقمان علیہ السلام نے وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا بچے سے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب بچہ کو یہ بتایا جائے کہ شرک بڑا ظلم ہے، شرک ایسا ظلم ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں معاف کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہو سکتے ہوں وہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ شرک ہے کیا؟ بچے کو اس کی تعلیم دی جائے۔ شرک اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو پرسنالٹی ہے، اللہ جس چیز سے بنا ہے اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ توحید کی بات ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جب نصیحت کیا تو سب سے پہلے توحید کا درس دیا، کہا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور یہی بات اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ شرک ایسا ظلم ہے کہ اس کو معاف ہم نہیں کریں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ اس جرم کو نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہو سکتے ہیں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو پوری زندگی گزار دے گا، وہ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات میں شرک یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ جس چیز سے بنا ہے اس سے کوئی چیز بنا ہو، اللہ کا کوئی انش ہو، جیسے یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ امت محمدیہ کے اندر بھی ایک فرقہ جو کہتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ اللہ کی عبادت میں
کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو عبادت کا جو طریقہ ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، نماز پڑھنا، نماز کے اندر قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب عبادت ہے، اور اس ایکٹیویٹی کو کسی غیر مخلوق کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے ایکٹیویٹی کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ مردہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ادب سے جھکنا، تعویذ گنڈے کا استعمال کرنا، کالا دھاگا نظر و نیاز نظر سے بچنے کے لیے باندھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ من علق تمیمتن فقد اشرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈے کا استعمال کیا، کالا دھاگا باندھا، اس نے شرک کیا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے۔ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی، لیکن اخروی جو زندگی ہے ہمیشگی کی زندگی ہے، اور ہمیشگی کی زندگی میں جو مشرک لوگ ہیں، جو بدعتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر جلیں گے، رہیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا کہ بیٹا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اور پھر اللہ نے اسی سورہ کے اندر، اسی آیت کے اندر والدین کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے۔ کیا کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے، اس اولاد کی ماں نے اس کو پیٹ کے اندر رکھا، دکھ پر دکھ اٹھا کر کے۔ ایک ماں کا جو درد ہے حمل کا یا پھر بچہ کے جننے کا، وہ ماں ہی سمجھتی ہے، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں، اس وقت اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ جس طریقہ سے ایک ماں نے بچے کو پالا پوسا اور اس کے گندگی کو صاف کیا، اسے بھی چاہیے کہ والدین کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے، ورنہ یہ تو ناحق اور ناتلفی ہوگی کہ والدین کے ساتھ جو لوگ والدین کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، یہ ناحق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں کا جو ہے دودھ چھڑائی، بچے کی دودھ چھڑائی 2 سال اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے کہا کہ تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں صحیح سالم بنایا، اللہ نے تمہیں زندگی صحیح سلامت بخشی، اللہ نے تمہیں چلنے کے لیے 2 پیر دیے، اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیے، اللہ نے تمہارے سینوں کے اندر آکسیجن کو آرام سے اتارا، تم سانس لیتے ہو، گندی ہوائیں بھی لیتے ہو، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کے شکل میں باہر نکل جاتا ہے، اور جو آکسیجن ہوتا ہے وہ تمہارے پھیپھڑوں کو جو ہے بلڈ کا سرکولیشن کرتا ہے۔ یہ اللہ کا جو ہے رحم و کرم ہے۔ اللہ بہت زیادہ رحمان ہے، اللہ بہت زیادہ رحمان ہے۔ اس کی رحمانیت کا ایک حدیث کے مطابق اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو رحم کو 100 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا، 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ کو دنیا کے اندر بھیج دیا، 99 حصے کو اپنے پاس رکھا۔ ذرا غور کریں کہ وہ ایک حصہ جو ہے، اس ایک حصہ کا اثر یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن جو ذات جس کے پاس 99 رحم کا پارٹ ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟
کیا وہ اپنے بندے سے محبت نہیں کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے میرے بھائی۔ پھر اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین مشرک ہو، تمہارے والدین شریعت اسلامیہ سے دور ہوں اور اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، تو تم ان کی بات کو نہ ماننا اور ان کو اپنے ساتھ بھلائی کے ساتھ رکھنا، گرچہ وہ مشرک ہوں۔ ذرا غور کریں کہ والدین مومن نہیں بلکہ مشرک ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر والدین غلط کام کا، اس کام کا حکم دے جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہو، تو ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے، ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ اس بات کو اللہ نے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اطاعت جو ہوگی وہ معصیت میں نہیں ہوگی، انما الطاعت فی المعروف، اطاعت صرف معروف اور بھلے کاموں کے لیے ہے۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اولاد کو شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم و تربیت دیں، ان کی جو ہے نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے، کیونکہ کل ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اولاد کے تعلق سے سوال کرے گا، گھر بار کے تعلق سے سوال کرے گا۔ یہی وجہ ہے گارجین کے جاگروک نہیں رہنے کی، یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے، والدین اپنے کاموں میں بزی ہے، مشغول ہے، اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد جو ہمیں اللہ نے نعمت کی شکل میں نوازا ہے، کل اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو پیٹا جائے، اس کے لیے اس کی پٹائی کی جائے، اسے بتایا جائے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز پڑھو گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یاد رکھو پڑھنے والے بچوں کہ تمہارے زندگی کے اندر بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات میں کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو نماز کو پکڑو، نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہا، یقیناً جو نماز ہے وہ روکتی ہے عن الفحشاء، فحش چیزوں سے، والمنکر، اور منکر باتوں سے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم دائم رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان و اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کر دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد کے امام حافظ نعمان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اسی طریقہ سے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ان کی بھی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ان دونوں حضرات کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر دے، آمین۔ اور جو مسجد سیوان کے اندر تعمیر ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس کو جلد از جلد تعمیر کی شکل دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔